प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आहियां असद मुमताज़। जाफ़र एक्सप्रेस ते हमले खे 24 कलाक गुज़री चुका आहिनि। 24 कलाकनि खां पोइ सिक्योरिटी फोर्सिस जो इहो चवणु आहे त ऑपरेशन जारी आहे। हिन वक़्तु 190 खां वधीक मुसाफ़िरनि खे बाज़ियाब करायो वियो आहे। 3 हमलावरनि खे ख़तमु करणु क़तल करण जी दावा कई पई वञे। अॼु प्रोग्राम जे हिसे में असां हिन ते ॻाल्हाईंदासीं त हीउ बलोचिस्तान जो जेको सुवालु आहे उहो बुनियादी तौर ते आहे छा। हीअ जेके मिलिटेंट इन हद ताईं तयारु थी चुका आहिनि, इन हद ताईं इन नहज ते पहुची चुका आहिनि त हाणे सुवालु इहो थो थिए त हिन वक़्तु बि बलोचिस्तान में उहे कहिड़ियूं फोर्सिस आहिनि जेके इन मामले खे सिधो करे सघनि थियूं पियूं। बलोचिस्तान जो उहो जेन्युइन पॉलिटिकल फोर्स जेको आहे उहो किथे ग़ाइबु आहे। अगरि जेकॾहिं उहो ग़ाइबु आहे त उनजा बुनियादी सबबु कहिड़ा आहिनि। इस्लामाबाद बलोचिस्तान जे सवाल खे कीअं थो ॾिसे ऐं बुनियादी तौर ते बलोचिस्तान जो सवाल बाक़ी सवालनि खां मुख़्तलिफ़ छो आहे। प्रोग्राम जे हिसे में हिन ते ॻाल्हाईंदासीं। हुन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे सलमान आबिद साहब। पाण मुल्क जा मुमताज़ तर्ज निगार आहिनि, कॉलमिस्ट आहिनि, मुसनिफ़ आहिनि। उन सां गॾो गॾु असांखे जॉइन कंदो मियां ताहिर साहब, पाण नाले वारा सीनियर सहाफ़ी आहिनि। ऐं असांखे जॉइन कंदो एडवोकेट ताहिर हबीब साहब, पाण HRCP बलूचिस्तान जो वाइस चेयरमैन हैं। सलमान आबिद साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। कैसे देख रहे हैं आप गुज़िश्ता दिन से जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है? आप लाहौर में बैठे हुए हैं, बकौल एक लेखक के, एक तारीखदान के, एक मुसनिफ़ के, आपको ये मामलात कैसे नज़र आ रहे हैं? अरसे से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जो मामलात हैं वो सिक्योरिटी के तनाजुर में और दहशतगर्दी के तनाजुर में एक सीरियस इंडिकेशन शो कर रहे थे और वहाँ रियासत की रेट जो है तवातर के साथ चैलेंज हो रही थी और ये नजर आ रहा था कि बलूचिस्तान के हालात और खैबर पख्तूनख्वा के हालात वो नहीं है जो होने चाहिए थे। अब मसला ये है कि वहाँ जिस तरह से मामलात को सियासी अंदाज में डील करना चाहिए था वो हम नहीं कर सके हैं और वहाँ बलूचिस्तान में जो सूबाई हुकूमत है उसकी कोई रेट नजर नहीं आती। बलूचिस्तान में इस वक्त PMLN की और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका हुकूमत है, सरफराज बुख्ती वजीर आला है, लेकिन बेबस नजर आते हैं। अब आपके सामने कल राना सनाउल्लाह ने इतराफ़ किया कि बलूचिस्तान के जो मामलात हैं वो हमारे हाथ में नहीं है, वो किसी और के हाथ में है। अब वो जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट की तरफ, तो फिर किसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाए? एस्टैब्लिशमेंट की तरफ लगाया जाए, बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत पे लगाया जाए। हम वहाँ पर जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप का जो मॉडल था वो उस तरह से डेवलप नहीं कर सके हैं जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को और टेररिज्म को डील करने में कामयाब हो पाता। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ, और अभी भी देखे ना, हमारी सारी तवज्जो जो है वो दहशतगर्दी से निपटने की बजाय हम पॉलिटिकल मसाइल में बहुत उलझ के रह गए हैं। हुकूमत हो, अपोजिशन हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, हम एक सियासी जमात के पीछे पड़े हुए हैं और उसको खत्म करना चाहते हैं और सारी तवज्जो का मरकज वही है। अब इस वक्त आप देखें वजारत दाखिला के अंदर मोहसिन नकवी वजीर दाखिला है, परवेज खटक साहब मुशीर दाखिला है, फलाल चौधरी साहब वजीर दाखिला के वजीर मुमलिकत हैं और एक और ज़ेब साहब हैं जो वजीरिस्तान वगैरह से हैं, उनको भी वजीर अपना मुशीर दाखिला बनाया गया है। इन सब की मौजूदगी का कोई आपको एहसास नजर आता है? आप मुझे बताएं कि ये 5 लोग जो हैं जो वजारत दाखिला को डील कर रहे हैं, क्या आपको इनका बलूचिस्तान के अंदर कोई रोल नजर आता है? क्या वो बलूचिस्तान गए हैं इस आलिया वाक़े के ऊपर? तो ये बहुत सारी हमारी अपनी इंटरनल खामियां हैं जिनको हमें तस्लीम करना होगा कि हम इन सारे मामलात को सही तरीके से डील नहीं कर पा रहे हैं। और अफगानिस्तान के मामले में भी जब हम कहते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में, तो सफारती और डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्स्ट में हम वहां पर भी कोई ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर सके और अफगानिस्तान को ये बाबर नहीं करवा सके या अफगानिस्तान हमसे कोऑपरेट नहीं कर रहा। तो मुझे लगता है कि हमारे अपने दाखिली मामलात में भी काफी तनाव है और काफी मसाइल देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से टेररिस्ट जो हैं वो रियासत के रेट को चैलेंज भी करते हैं और दहशतगर्दी के मामलात में जो है एक नई तलखी जो है, एक नई शिद्दत जो है वो हमें देखने को मिल रही है। अच्छा सलमान आबिद साहब, अब अगर बलूचिस्तान पे नज़र डाली जाए तो एक तरफ मिलिटेंट हैं और दूसरी तरफ जिनकी आप भी इशारा कर रहे हैं और राना सनाउल्लाह भी इशारा कर रहे हैं, तो एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट है, दूसरी तरफ मिलिटेंट है। ये जो पॉलिटिकल जेन्युइन पॉलिटिकल फोर्स था हमारा, जो प्रो पीपल लोग थे, जो पाकिस्तान के आइन को तस्लीम करते हैं, जो पाकिस्तान की फेडरेशन पे बिलीव करते हैं, मेरा अख्तर मैंगल, मालिक बलोच, और ये जो पॉलिटिकल फोर्स था, आप नहीं समझते कि हमने इनको जब साइडलाइन लगा लिया तो उसके बाद जो पॉलिटिकल फोर्स हमने जनरेट किया है उसमें इतनी विल ही नहीं है कि वो बात कर सके? लेकिन मैं भी तो यही बात कर रहा हूँ कि जो जेन्युइन पॉलिटिकल लोग हैं उनको हमने साइडलाइन किया हुआ है ना, और जब साइडलाइन किया हुआ है तो मामलात को पॉलिटिकली डील करने की बजाय नॉन पॉलिटिकली डील किया जा रहा है और एक मसनूई लीडरशिप के जरिए सारे क्राइसिस को डील करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। अब आप देखिए ना, बलूचिस्तान के जो भी लोग हैं और जो जेन्युइनली वहाँ पॉलिटिक्स करते हैं उनको तो हमने अभी तक इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि उनको तो संगीन मुकदमात का सामना है और वो रियासती जबर का भी सामना कर रहे हैं, हुकूमती जबर का भी सामना कर रहे हैं।
تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس وقت جو ہے، اور یہ دیکھیں نا سارا معاملہ جو ہے اب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگائیں. سوال یہ ہے کہ آپ خود کیا کر رہے ہیں؟ جی آپ کی اپنی رٹ کہاں ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ کی حکومت کا جواب کیا باقی بچتا ہے؟ مجھے بتائیں نا ذرا. تو یہ 5 وزارت داخلہ کے اندر وزیر اور مشیر کی کیا ضرورت باقی بچتی ہے؟ یہ ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر سارا معاملہ اسٹیبلشمنٹ ڈیل کر رہی ہے تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ سیاسی قیادت نے بھی تو وہ اسپیس کریٹ کی ہے نا، جس کی وجہ سے ان کی اپنی اسپیس شلنک ہوئی ہے سیاسی قیادت کی. اور وہ سیاسی قیادت اس طرح کی جینوئن قیادت نہیں ہے جو اس وقت ہونی چاہیے تھی بلوچستان کے لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے. اب سب لوگوں کے ساتھ آپ بلوچستان میں ڈائلاگ کریں نا، بات چیت کریں، سب کو آن بورڈ لیں، اختر مینگل ہو، مالک عبد المالک ہو اور باقی لوگ ہوں. لیکن ہم تو سب کو سائڈ لائن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، اپنے اپنے پولیٹیکل سکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پھر دیکھیے بلوچستان کا جو معاملہ ہے اس کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھنے کی کوشش کریں کہ وہ وہاں کے کچھ فنڈامنٹل پولیٹیکل رائٹس ہیں، کچھ لوگوں کے تحفظات ہیں، ان کو بھی ڈیل کریں، ان کو بھی ایڈریس کریں تاکہ ان کو اعتماد میں لیا جا سکے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو لوگ بغاوت کر رہے ہیں آپ ان سے ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو پولیٹیکل لوگ یہاں اسلام آباد سے آواز اٹھا رہے ہیں، اسلام آباد کو اپنی آواز پہنچا رہے ہیں، تو ان کے پولیٹیکل فنڈامنٹل رائٹس کو تسلیم کیا جائے تو ان کو تو تسلیم کریں نا کم از کم. سلمان احمد صاحب ایک یہ بھی تنقید کی جا رہی ہے کہ اتنا بڑا اٹیک ہوا ہے اس کے بعد اب تک وزیر اعظم کوئٹہ نہیں پہنچے ہیں، ہوم منسٹر کوئٹہ نہیں پہنچے. ایک تو اس پہ بھی کیجیے گا کہ یہ اس طرح کی سستی آپ کو یہ ان معاملات کو کہاں لے کے جائے گی؟ لیکن جب سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی کردار ہی نہیں بنتا، تو پھر وزیر اعظم جائیں یا محسن نقوی جائیں یا کوئی اور جائیں تو کیا ضرورت کیا بنتی ہے؟ اس لیے کہ میں کہہ رہا ہوں یہ جو حکومت کی طرف سے ودرال پالیسی ہے نا، اور حکومت سارا معاملہ خود سے باہر نکال کر اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال رہی ہے، یہ بھی کوئی اچھی حکمت عملی نہیں ہے. اس سے اسٹیبلشمنٹ کی مشکلات بھی بڑھیں گی اور حکومت کی مشکلات بھی بڑھیں گی. اور یہ تو سیدھا سیدھا مطلب لا تعلقی کا اظہار کرنا ہے نا کہ آپ جی باقاعدہ آپ اپنے آپ کو لا تعلق کر رہے ہیں بالکل، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان معاملات میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے، یہ سارا معاملہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے. تو یہ رویے سلمان صاحب فیڈریشن کو کتنا نقصان دے سکتے ہیں کہ جب آپ بہت نقصان پہنچائیں گے. لیکن جب ہم ایک دوسرے پہ بلیم گیم کریں گے، ایک دوسرے پہ پولیٹیکل سکور کرنے کی کوشش کریں گے اور ایک وہاں کی جو جینوئن لوگ ہیں ان کو انگیج نہیں کریں گے تو آپ کا بلوچستان تو نہیں کمزور ہوگا، آپ کا وفاق بھی تو کمزور ہوگا نا، آپ کی فیڈریشن بھی تو کمزور ہوگی نا. اور وہ خیبر پختونخوا کے حالات ہوں، بلوچستان کے حالات ہوں، تو آپ فیڈریشن کو مضبوط کرنے کے لیے اس کو صرف صوبائی فریم ورک سے نہ دیکھیں، اس کو ایک نیشنل فریم ورک میں دیکھنے کی کوشش کریں. اسلام آباد کو بھی اپنا رول پلے کرنا پڑے گا، باقی صوبوں کو بھی رول پلے کرنا پڑے گا، اسٹیبلشمنٹ کا بھی رول ہے، سیکورٹی اداروں کا بھی رول ہے، سب کو اپنا اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا، تب یہ جا کے معاملہ جو ہے اس سے نمٹا جا سکتا ہے. بالکل آپ نے یہ صحیح کہا کہ یہ صرف صوبائی معاملہ نہیں ہے، قومی سطح پر میں تو کہوں گا ان کو عالمی سطح پہ بھی دیکھا جائے کہ جو جیو پولیٹیکل صورتحال ہے. سلمان صاحب آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو اسٹریٹجک صورتحال بلوچستان کی اور جیو پولیٹیکل صورتحال دونوں سائڈز پہ بھی وہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ گوادر بھی ہے وہاں پر اور سی پیک کا روٹ بھی یہاں سے جاتا ہے. لیکن بہت سے ہمارے علاقائی تناظر جو ہیں، افغانستان کا معاملہ ہو، سی پیک کے معاملات ہوں، گوادر کے معاملات ہوں، یہ ساری چین کے ساتھ ہمارے معاملات چل رہے ہیں، ہندوستان کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں. تو ہمیں تو دیکھیے نا علاقائی معاملات کو درست کرنے کے لیے زیادہ موثر اقتدار ادا کرنا چاہیے تھا. لیکن انفارچونیٹلی ہم تو داخلی سیاست میں بہت الجھ کے رہ گئے نا، ہم نے علاقائی معاملات پہ کہاں توجہ دے رہے ہیں. ہم تو اس وقت داخلی سیاست میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان نظر آتے ہیں، یہی قومی المی ہے. سلمان صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلوچستان کے معاملات اگر خراب پہنچ چکے ہیں، اس نیج تک پہنچ چکے ہیں، تو یہ معاملات خراب ہونا کہاں سے شروع ہوئے ہیں؟ کیا صرف اس حکومت کا کردار ہے یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اکبر نہیں اس حکومت کا تو نہیں ہے، دیکھیے صرف اس حکومت کا نہیں ہے، ماضی کی حکومتیں بھی اس میں شامل ہیں. انفارچونیٹلی ہم نے بلوچستان کے معاملے کو بہت زیادہ سیاسی طور پر ڈیل کرنے کی کوشش نہیں کی ہے اور طاقت کے انداز میں مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کی ہے اور سیاسی جماعتوں کا رول بہت محدود رہا ہے. تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ چیزیں بہت پہلے سے خراب تھیں اور اب اس پہ مزید جو ہے تسلسل کے ساتھ خرابیاں پیدا ہوئی. تو اب وے فارورڈ کیا ہے؟ کیا کس طرح سے ہینڈل کیا جائے؟ اور اس کا وے فارورڈ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا ایک مشترکہ اجلاس بلایا جائے، اس میں وزیر اعظم صاحب اور سیکورٹی ادارے بلوچستان کی صورتحال پہ تمام ارکان پارلیمنٹ کو اعتماد ملے، چاروں وزرائے اعلیٰ بیٹھیں، سیکورٹی ادارے بیٹھیں، ایک مشترکہ اسٹریٹجی بنائی جائے سول ملٹری کانٹیکس میں اور پھر اس کے اوپر اعتماد میں لیا جائے. وہاں حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، سب کو اعتماد میں لے کر ایک مشترکہ حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو بات آگے چل سکے گی. اور اگر ہم نے ایک دوسرے کو سائڈ لائن کر کے ایک ایسی آئسولیشن میں بلوچستان کے مسئلے کا تلاش کرنا ہے تو وہ ممکن نہیں ہو سکے. لیکن سلمان صاحب جو ہمارے بلوچستان سے ہمارے دوست ہیں، جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، جو پولیٹیکل لوگ ہیں، جو پرو پیپل لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب یوسف رضا گیلانی صاحب تھے اور مشرف کے بعد کے دور میں بھی اعلانات بہت کیے گئے. مثال کے طور پہ پارلیمنٹ نے مشترکہ طور پہ معافی بھی مانگی
کہ اب تک جو کچھ ہوا ہے، پھر آغاز بلوچستان کا ایک پیکیج بھی دیا گیا، لیکن اس پہ عمل نہیں ہوا. یہ پھر بات چیت ہوتی ہے، معاملات آگے نہیں بڑھتے تو اس سے بھی معاملات پھر خراب ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد کا مقدمہ کمزور ہے. اسلام آباد کی جو حکومتیں ہیں بلوچستان کے اندر ایک ریئیکشن پالیسی کے تحت چلتی ہیں، ایک مؤثر حکمت عملی کا فقدان ہے، اور ایک وہاں کے جو بنیادی فنڈامنٹلز ہیں ان کو صحیح طریقے سے ایڈریس نہیں کیا جا رہا. جنرل لیڈرشپ کے مقابلے میں مصنوعی لیڈرشپ کو سامنے لا کر مسئلوں کو حل تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ایسے نہیں ہو سکے گا. اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو آپ کو جنرل طریقے سے حقیقی معنوں میں ایک پولیٹیکل انگیجمنٹ کرنی پڑے گی بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ. اس میں پولیٹیکل لوگ بھی ہیں، اس میں سول سوسائٹی بھی ہے، اس میں میڈیا بھی ہے، اس میں اور بھی لوگ بھی موجود ہیں، ہیومن رائٹس کے لوگ بھی موجود ہیں. تو کوئی آپ سب کو انگیج کرے تو اس کا کوئی وے آؤٹ نکلے گا. سلمان صاحب، یہ جو اختر مینگل صاحب جس بات سے اشارہ کر رہے ہیں کہ ہماری باتوں کا مذاق اڑایا گیا، ہم نے انڈیکیٹ کیا تھا کہ معاملات خراب ہونے والے ہیں، لیکن اب یہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے اور آپ کے ہاتھ سے بھی نکل چکا ہے. وزیر داخلہ صاحب کہتے تھے صاحب ایک ایسا چھوٹی مار ہے. اگر یہ رویہ ہوگا ہمارے ہاں وزراء کا تو پھر آپ بلوچستان کے حالات کی سنگینی کا احساس کر سکتے ہیں کہ کیا حکمت عملی ہمیں حکومتی سطح پہ نظر دیکھنے کو ملتی ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ غیر سنجیدہ ہونے کی بجائے سب لوگوں کو انگیج کریں اور سب لوگ مل کر کوئی مشترکہ حکمت عملی اختیار کریں، تبھی مسئلے کا حل ممکن ہو سکے. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ سلمان عابد صاحب. آپ بڑا تفصیلی طور پہ بلوچستان کی صورتحال سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے کہ بلوچستان کا جو یہ سوال ہے بنیادی طور پہ اس پہ اسلام آباد بقول سلمان عابد کے صاحب کے کہ اسلام آباد کا کیس بہت کمزور ہے، اور جب سے جڏहिं खां असां जेके जेन्युइन पॉलिटिकल फोर्सिस आहिनि जेके निज सियासी कारकुन हा उन्हनि खे जॾहिं खां हिन रियासत ऐं फेडरेशन साइड लाइन करणु शुरू कयो आहे उन खां पोइ ही मिलिटेंट विंग पैदा थी आहे ऐं मिलिटेंट विंग उहा हाणे इन नहज ते पहुची चुकी आहे त हाणे जेको सुवालु आहे त क्वेश्चन ऑफ नो रिटर्न जी ॻाल्हि कई पई वञे त हाणे इन खां पोइ वापसि हटणु मुश्किल आहे. सवाल इहो आहे त बलूचिस्तान जे सवाल खे हैंडल कीअं कयो वञे, बलूचिस्तान जा बुनियादी मसइला कहिड़ा आहिनि जेके इस्लामाबाद खे हल करणा आहिनि ऐं फौरी तौर ते हल करणा आहिनि. उहे सवाल उहे मसइला आहिनि कहिड़ा जिन्हनि खे हल न करण जे करे ही इन नहज ताईं पहुची वियो आहे. त बलूचिस्तान जेका ॻाल्हि अख्तर मैंगल साहब थो करे त बलूचिस्तान जो हाणे को बि अहिड़ो इलाइक़ो नाहे बचियो जिते हुकूमती रिट जेका आहे उहा बरक़रार हुजे. बलूचिस्तान जो सवाल आहे छा, इहो मालूम कंदासीं. हिन सां असांखे जॉइन कयो आहे ताहिर हबीब साहब, पाण नाले वारा वकील आहिनि, HRCP जा मेंबर आहिनि. ताहिर साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद सर. जी बहुत शुक्रिया. अरे ताहिर साहब, अब ज़रा हमें बताइएगा कि 2 दिन से वहाँ हो क्या रहा है बलूचिस्तान में. आप इस वक्त कोयटा में मौजूद हैं, कोयटा के हालात कैसे हैं और बलूचिस्तान में वहाँ के जो लोग हैं वो इसको कैसे देख रहे हैं. उनके जहन में पहला सवाल क्या उठता है जब जाफर एक्सप्रेस पे अटैक की खबर आती है. देखिए, सबसे पहले तो ये वाकया बहुत अफसोसनाक वाकया है. जाहिर है हमारी जितनी कौमी सियासी पार्टीज हैं या सूबाई पार्टीज हैं उन्होंने इसको कंडम किया है और हम इसकी इस तरह की जो नॉन वायलेंट वाकयात होती हैं उसकी मजम्मत करते हैं. लेकिन आपने ये सवाल किया कि गुज़िश्ता 2 दिन से बलूचिस्तान में तो गुज़िश्ता 2 दिनों से नहीं बहुत सालों से, बल्कि क़याम पाकिस्तान के बाद से ही हालात कुछ बहुत बेहतर नहीं रहे. तो आप अगर इंसर्जेंसीज की हिस्ट्री देखेंगे, चाहे वो 48 की हो, 71 की हो, तो वो उसके बाद 2006 की जो ये वायलेंस से भरी हुई जो एक दास्तान है, तो ये कोई 20 साल के करीब होने को आया. बलूचिस्तान में हालात बदस्तूर ख़राब है. ये कोई 2 दिन की बात नहीं है. और इस तरह के वाक़यात, ये चूँकि एक ज़ाहिर एक रेलवे ट्रैक पे वाक़या हुआ तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया से जो है छुपाया नहीं जा सकता था. लेकिन ये एक रोज़मर्रा के वाक़यात हैं हमारे यहाँ पे, और ये रोज़ इस तरह के वाक़यात यहाँ पे माहवार या हफ्तावार आप देखते हैं कि बल्कि अफसोसनाक बात ये है कि हमारी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया या हमारी सूबाई मीडिया या जो भी हमारा प्रिंट मीडिया है उस पर बहुत सारी पाबंदियां हैं, कदगन है. एक उन पर एक किस्म का ब्लैकआउट है यहाँ पे खबरें शाया करने पे. जैसे कि आप देख रहे हैं ये 2 दिन से जो वाकया हो रहा है जी, किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया पे इसकी कवरेज बहुत ना होने के बराबर है. तो बाकी इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर कर रही है, सारे ममालिक के जो चैनल्स हैं वो उसको कवर कर रहे हैं. लेकिन क्या वजूहत हैं कि हमारे अपने जो
میڈیاز ہیں جو پرنٹ میڈیا ہے یا الیکٹرانک میڈیا ہے اس پہ کیوں یہ پابندی لگائی گئی ہے، تو سب سے بڑا کوشچن مارک یہ ہے. تو یہ حالات تو بہت عرصے سے اس طرح سے ہیں. کب سے آپ طاہر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے جو حالات خراب ہوئے ہیں ان میں شدت کب سے آئی ہے؟ کب آپ سمجھتے ہیں کون سا ایسا واقعہ ہے جس نے اس تمام تر معاملے کو بوسٹ کیا ہے؟ دیکھیے شدت تو مرحلہ وار آتی رہی، شدت آئی نہیں بلکہ شدت لائی گئی. ہمارے مرکزی حکومتیں جو بھی یہاں پہ آتی رہی ہیں انہوں نے ہمیشہ سے طاقت کا استعمال کیا ہے. تو طاقت کے استعمال پہ شاید معاملات حل نہ ہو، اور آپ اگر طاقت کا استعمال کریں گے تو دوسری طرف سے بھی طاقت کا ہی استعمال ہوگا، جو کہ آپ 2 دن سے یہ دیکھ رہے ہیں. ہم اس وقت اس سٹیج پر آ گئے ہیں جہاں کہ ایک آپ کے جو افواج پاکستان ہیں اور جو انسرجنٹس ہیں ان کے آمنے سامنے 2 دن سے ایک بہت شدید قسم کی لڑائی جاری ہے. تو یہ حالات تو پیدا کیے گئے ہیں. بلوچستان کو میرے خیال میں اب تک جو ہے ہماری مرکزی حکومت اس صوبے کو ایک کالونی سمجھتی ہیں، اور وہ کبھی بھی اس کی ترقی کے لیے ان کی نہ خواہش رہی ہے، نہ انہوں نے کبھی ایسے ایفرٹس کیے کہ بلوچستان کو ڈیولپ کیا جائے اور بلوچستان کو جو دوسرے صوبے ہیں ان کے برابر لایا جائے. ہمارا چاہے ہیلتھ کا نظام ہو، ہمارا چاہے ایجوکیشن کا نظام ہو، ان سب کو جان بوجھ کے جو ہے مرحلہ وار جو ہے نا تباہ کیا گیا. ہماری سیاسی جماعتیں جو بہت اچھا ایک ہمارا کلچر سیاسی جماعتوں کا رہا، لیکن ان کو بھی ایک سیاسی جماعتوں کو بھی اس ملک میں روز ایک ہمارے صوبے میں نئی جماعتیں بنائی جاتی ہیں، اور جس کے پس پردہ بہت سارے طاقتور لوگ ہوتے ہیں، اور جو مین سٹریم کی سیاسی جماعتیں ہیں جن کا ایک ووٹ بینک ہے ان کو اسمبلی میں نہیں آنے دیا جاتا. تو یہ چیزیں تو پھر آپ ری ایکشن میں ہوں گی آپ کی، جب تک آپ ان سب چیزوں پہ نظر نہیں ڈالیں گے اور ان سب چیزوں پہ گفتگو نہیں ہوگی تو اس وقت تک حالات بہتر ہونا میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بہتری کی طرف جائیں گے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑی وجہ جو ان سارے یہ جو ٹیررزم کے واقعات ہو رہے ہیں، میرے یہ خیال ہے کہ یہ جو ڈسپیئرنسز کے کیسز ہیں، جو لاپتہ افراد ہیں، آپ بغیر کسی انویسٹیگیٹ کیے، آپ بغیر کسی الزام کے آپ لوگوں کو گھروں سے اٹھا کے لے جائیں گے، تو اور ان کی مسخ شدہ لات سے جو ہزاروں کی تعداد میں بلوچستان میں پھینکی گئی ہیں، تو یہ ری ایکشن تو آپ ایکسپیکٹڈ ہونا ہوتا ہے. یہ تو میرے خیال میں ایک ری ایکشن تو ان سب چیزوں کا آئے گا. تو اگر آپ ان سب چیزوں کا تو اگر آپ بہتری کی طرف جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا امپورٹنٹ سٹیپ تو یہی ہے کہ ڈس اپیئرنسز کو فوراً بند کیا جائے، اور جتنے بھی لاپتہ افراد ہیں ان سب کو منظر عام پہ لایا جائے. اگر وہ دہشت گرد ہے، کرمنل ہیں، ان کے خلاف ٹرائل کیا جائے. پھر عدالتیں ہیں اور عدالتوں میں ان کے کیسز چلائے جائے. پھر لیٹس عدالت دو کہ وہ عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے. اگر ان کے خلاف کوئی بھی جرم ہے اس کو عدالت میں ثابت کریں، ان کو سزا دیں. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ڈس اپیئرنس والا معاملہ جو ہے وہ اب مزید نہیں چلنا چاہیے. لیکن طاہر حبیب صاحب، اب ایک طرف اختر مینگل صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ اب اس نیج پہ پہنچ چکا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے. دوسری طرف رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہے ہیں، یعنی سیاستدان اور حکومت، رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے. تو پھر اب یہ بتائیے کہ بلوچستان کا معاملہ اب کن کے ہاتھوں میں ہے؟ کن کو فیصلہ کرنا ہے، کس کو فیصلہ کرنا ہے، اور اس کے حالات درست کرنے میں کس کی ذمہ داری ہوگی؟ دیکھیے، میں تو بالکل سردار اختر جان مینگل نے بالکل درست بات کی ہے. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں آج سے نہیں، بہت سالوں سے ان کے ہاتھوں میں بات نہیں رہی. یہاں پہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاید سرداری نظام ہے اور یہ سرداروں کے ہاتھ میں معاملات ہیں، ان کے ہاتھ سے یہ بات نکل چکی ہے. اس وقت جو ہے ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. لیکن آپ وہ ایک کم از کم ایک بڑا ذریعہ بن سکتے ہیں ان حالات کو سدھارنے کے لیے. اور ان کے اگینسٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں، صرف سردار اختر مینگل کے اگینسٹ نہیں، آپ ہمارے جتنے مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر مالک ہے
یا محمود خان اچکزئی صاحب ہیں. جی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان سب کو جو ہے نا اسمبلیز سے باہر کر دیا گیا. تو اور ایسے ایسے لوگوں کو اسمبلیز میں لا کے بٹھایا گیا جن کا سیاست سے کبھی دور سے بھی کوئی تعلق نہیں رہا, اور نہ وہ سیاستدان رہے, نہ وہ ان کو ایک باقاعدہ ہماری جو پروونشل اسمبلی ہے اس میں کوئی بھی آپ کو سیاسی ورکر, سیاسی جماعت کا نمائندہ بہت کم ہی نظر آئیں گے. تو آپ جب سیاسی جماعتوں کو نکالیں گے, ایک طرف کریں گے, تو معاملات تو دیکھیے سیاسی جماعت, سیاستدان ہی نیگوشیٹ کر سکتے ہیں اور معاملات کو بہتری کی طرف لے جایا جا سکتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاملات کو بہتری کی طرف لایا جائے تو اور تو اس وقت آپ کے پاس رستہ نہیں ہے. جی یہی رستہ ہے کہ آپ ایک فری فیئر الیکشن یہاں پہ کرائیں, اور جو یہاں کے چاہے پشتون لیڈرز ہیں, چاہے بلوچ لیڈرز ہیں, پولیٹیکل ورکرز ہیں, ان کے ہاتھ میں آپ حکومت دیں اور چھوڑے ان کو فیصلہ کرنے دیں اسمبلی میں وہ جس طرح کے فیصلے کرتے ہیں. تو اختر حبیب صاحب آپ سمجھتے ہیں, طاہر حبیب صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ جس بات کا اشارہ کر رہے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, یعنی ڈیموکریٹک وے سے آپ معاملات سیدھا کریں, جو فورسز ہیں جو بلوچستان کے معاملات کو ہینڈل کر رہی ہیں, جو جتنی بھی فورسز ہیں, پھر وہ پولیٹیکل فورسز ہوں یا اسٹیبلشمنٹ ہوں یا کہیں سے اور سے بھی, ان کے لیے یہ آسان ہوگا اس نیج کے کہ آگے پھر معاملات اور خراب ہوں. یہ جو آپ ایڈوائز کر رہے ہیں اور باقی لوگ بھی ایڈوائز کر رہے ہیں, یہ بہت آسان ہوگا ان کے لیے. دیکھیے میرے خیال میں کڑوا گھونٹ تو پینا پڑے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ طاقت کے زور پہ آپ بلوچستان پہ حکمرانی کر سکیں گے تو وہ تو بہت مشکل بات نظر آتی ہے. آخر ایک جیتے جاگتے لوگ یہاں رہتے ہیں اور ان کے کچھ خواہشات ہیں, ان کے کچھ سیاسی سوچ ہے, وہ ان کا ایک صوبہ ہے اور وہ اپنے صوبے کے بارے میں سوچتے ہیں. وہ تو کوئی مختلف بات تو نہیں کرتے, وہ اپنے صوبے کی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, اپنے صوبے کے رائٹس کی بات کرتے ہیں, اپنے صوبے کے جو وسائل ہیں ان کی بات کرتے ہیں, اپنے معدنیات کی بات کرتے ہیں. آپ ان کو جو ہے نا اونے پونے ساری دنیا میں بیچ کر اور جو ہے جو کک بیکس میں کروڑوں روپے, اربوں ڈالرز آپ کماتے ہیں, تو یہ تو کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے میرے خیال میں. تو ظاہر ہے ان کو ایک جو اس وقت ان کو ایک اس پیسے کا مزہ آیا ہوا ہے, تو وہ اس پیسے کو اتنی آسانی سے تو وہ نہیں چھوڑنا چاہیں گے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ملک ثابت رہے, سالم رہے, تو یہ کڑوا گھونٹ ان کو پینا پڑے گا. جب تک آپ سیاسی جماعتوں کو ان کے حوالے نہیں کریں گے اور سیاسی جماعتوں کو فیصلہ کرنے نہیں دیں گے کہ وہ بلوچستان کے جو رائٹس ہیں وہ کیا ہیں. ہم تو دیکھیے ہمارے بچے باہر پڑھنے جاتے ہیں دوسرے صوبوں میں, ان کو تو باہر پڑھنے بھی نہیں دیا جاتا اور ان کی پروفائلنگز کی جاتی ہیں. تو ہم اپنے صوبے میں بھی ہمیں آزادی نہیں ہے, تو ہمارے لوگ کہاں جائیں؟ یہ تو ایک سوالیہ نشان ہے, تو ایک کویسچن ہے. جی میاں صاحب, اگر میں آپ سے یہ معلوم کروں کہ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو بلوچستان کے وہ کون سے ایشوز ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جن کو فوری طور پہ ہینڈل کرنا چاہیے, جن کو فوری طور پہ ایڈریس کرنا چاہیے, وہ کون سے سوال ہیں بلوچستان کے جس کو اسلام آباد کو فوری طور پہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہوگی؟ دیکھیے یہ تو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ ایک سیاسی الیکشن اور یہ بلکہ یہ دوسرا اسٹیپ ہوگا. سب سے پہلا اگر آپ جو ہے نا لوگوں میں کانفیڈنس بلڈ کرنے کے لیے آپ کو ڈس اپیئرنسز کے کیسز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو سب سے پہلے جو دیکھیے یہ اتنے لوگ مارے گئے ہیں جو لاپتہ افراد کے بعد یہ مسخ شدہ لاشیں, یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ جو لڑ رہے ہیں, یہ کہاں سے آئے ہیں؟ اسی ملک کے لوگ ہیں نا. تو آپ جب لوگوں کو لاشیں پھینکیں گے تو آپ کو وہ کہاں جائیں گے؟ ان کی فیملیز, ان کے جو بچے ہیں, ان کے بھائی ہیں, تو وہ ری ایکشن کے طور پر اس طرح کی تنظیموں کا ساتھ دیتے ہیں جو کہ اسٹیٹ کے سے بدلہ لینے کے لیے وہ ان تنظیموں کی طرف جاتے ہیں. تو آپ جب ڈس اپیئرنسز بند کریں گے, آپ ڈس اپیئرنسز ختم کریں گے, آپ سب سے پہلے بلوچستان کے ہر کلومیٹر پر آپ کو چیک پوسٹز نظر آئیں گی, آپ اپنے چیک پوسٹ ریڈیوس نہیں کریں گے. تو یہ ایک دیکھیے ایک مشکل بات ہے. دوسرا سوال اٹھائیں گے لوگ کہ جی حالات اتنے خراب ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ چیک پوسٹ, اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. آپ آج جو ہے نا یہ جو ملٹری ایکشن یہاں سے کم کریں گے,
हालात आपको बेहतरी की तरफ नजर आएंगे जाते हुए, चूंकि अपने लोगों को तो नहीं मारेंगे लोग ना, जी तो वो आप किसके लिए यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी दे रहे हैं? ये इतने जो फोर्सेस इस वक्त हैं बलूचिस्तान में, हर इलाके में हैं, तो ये अगर आप इतने अरसे से हैंडल नहीं कर पाए, ये 20 साल से हम देख रहे हैं कि सालाना सूबाई हुकूमत अरबों रुपए इस सिक्योरिटी के नाम पे मरकज को देती है, और मरकज के अपने फोर्सेस हैं, कैंटोनमेंट्स हैं यहाँ पे, लेकिन ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा, तो उसको एक मुख्तलिफ एंगल से देखने की जरूरत है। फिर आप यहाँ पे जो लोग हैं, जो यहाँ के इश्यूज को समझते हैं, जो यहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो वकील हैं, जी जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, सियासतदान हैं, इनके साथ आप बैठे डायलॉग करें, आपको इनसे पूछने की जरूरत है। आज तक तो हमारे लोग ये समझ नहीं पाए। आप जब भी पंजाब जाएंगे या इस्लामाबाद जाएंगे, वो सवाल ये करते हैं कि जी बलूचिस्तान का मसला क्या है। जी अगर आपको आज तक ये नहीं पता कि बलूचिस्तान का मसला क्या है, तो बड़ी अफसोसनाक बात है। तो ये कोई इस्लामाबाद में बैठकर फैसले नहीं हो पाएंगे, इनके फैसले यहीं पे होने हैं और हम ही लोगों ने करने हैं, लेकिन वो इख्तियार हमें कौन देगा? अच्छा ताहिर साहब, जरा ये भी बताइएगा कि गुज़िश्ता 10-11 रोज़ से रोड बंद हैं बलूचिस्तान के, ये जो मिसिंग पर्सनस की फैमिलीज़ हैं वो क्या देख रही हैं इस मामले को कि अदालत में चला जाए उनको? मतलब 10-12 दिन से तो अब भी रोड बंद है, उनके नज़दीक फिर क्या बचता है? देखिए 10-12 रोज से नहीं, बहुत महीनों से ये रिवाज चला आ रहा है यहाँ पे, जी क्योंकि जहाँ से अब देखा जाता है कि कोई डिसअपियर हुआ है, उसकी फैमिली के लोग आके रोड ब्लॉक कर देते हैं, और वो उनके पास और कोई तरीका नहीं। जब वो थोड़ा सा प्रेशर स्टेट पर डालते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसे हो जाता है कि वो स्टेट के जो नुमाइंदे आते हैं और उनको श्योरिटीज देते हैं कि आपका बंदा हम फौरन रिलीज कर देते हैं, और बाज़ औक़ात वापस भी बहुत सारे लोग आए हैं। जी तो ज़ाहिर है जब ये आपको मैंने पहले कहा कि जब तक ये ख़त्म नहीं करेंगे ये सिलसिला, तो ना रोड बंद रहेंगे ना और हालात ख़राब होंगे। तो अगर यही सिलसिला जारी रहा डिसअपियरेंसेस का, तो फिर तो हालात मजीद ख़राब होते जाएंगे, और ये जारी है, हर रोज़ के बेसिस पे जारी है, अब भी जारी है। और अब मुझे अब लगता है कि ये 2 दिन से जो वाक़यात चल रहे हैं, इसके बाद उसमें और शिद्दत आ जाएगी। तो फिर बिल्कुल फिर वे फॉरवर्ड क्या बचता है कि अगर ये मामला ऐसे ही रहे तो फिर आप समझते हैं कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आने के खतरात हैं? जी तकरीबन मैं ये समझता हूँ, जिस तरह का रवैया मरकज का है हमारा, तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बहुत करीब है। और जैसे कि अख्तर जान मेंगल ने कहा है, तो वो इसी तरफ शायद इशारा कर रहे हैं कि ये जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, देखिए उनको कबाइल के खिलाफ भी लोगों को, अख्तर जान मेंगल के भी ओपोनेंट्स को उनके इलाकों में एक्टिव रखा गया है। इसी तरह और हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको प्रेशराइज करने के लिए, दबाने के लिए कुछ उनके ओपोनेंट एलिमेंट्स को प्रमोट किया जाता है। तो ये सारी चीजें शायद एक और नुकसान के बायस बनेंगी बजाय के बेहतरी की तरफ जाए। ताहिर साहब, अब भी कोई उम्मीद है कि कोई पुल का किरदार अदा कर सकते हैं? कोई उम्मीद जिससे ये मामला? जी मैं तो नाउम्मीद शख्स नहीं हूँ, और न मैं, हालांकि मैंने आपसे कहा भी कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बिल्कुल करीब है, लेकिन कहीं पे भी किसी भी वक्त कोई भी डायलॉग किया जा सकता है। बड़ी बड़ी दुनिया में जंगें हैं, वो खत्म हुई हैं, डायलॉग पे खत्म हुई हैं। तो वायलेंस हल नहीं है। मैं तो दोनों तरफ के जो है ना, जो जहाँ जो हमारे फौज है, चाहे वो वायलेंस करे या अगर जो मिलिटेंट्स हैं वो वायलेंस करते हैं, जो कल का वाकया है वो हमने हमने उसकी अफसोसनाक का, तो हम तो वायलेंस नहीं चाहते हैं, और ना हम चाहते हैं कि वायलेंस के बेसिस पर जो है मामलात हल हों, और ना ही मुल्क तरक्की कर पाएगा वायलेंस के बेसिस पे। तो इसका वाहिद हल तो डायलॉग ही है। डायलॉग आप करेंगे, और ये कुछ शायद आपको मुश्किलात पेश आए डायलॉग में। बहुत सारे
ایسی تنظیمیں ہیں جو کہ شاید ڈائلاگ پر بالکل ایگری نہیں کرتی ہیں، لیکن میرے خیال میں کچھ تنظیموں کو آپ لا سکتے ہیں کہ وہ مین اسٹریم پہ آئیں اور آپ کا ایک کردار ادا کریں، لیکن اس کے لیے تو آپ کو تھوڑا سا ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر لینے پڑیں گے۔ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ ڈائلاگ سے ہی معاملات حل ہوں گے، اور ابھی بھی وقت ہے کہ ڈائلاگ سے ہی معاملات کو آگے بڑھایا جائے۔ بہت شکریہ طاہر حبیب صاحب، سلمان عابد صاحب، آپ دونوں شخصیات کو بہت شکریہ۔ ناظرین، بلوچستان وارے معاملے تے وہاں تفصیلی طور تے اساں جے دانشورن جو، اساں جے صحافین جو، اساں جے لکھکن جو تجربو ॿुधो، उन्हनि जो इहो चवणु आहे त बलूचिस्तान जा हालात थोरे जो हिन वक़्त ताईं ॾाढा ख़राब थी विया आहिनि। उन्हनि में शिदत आई आहे, हिकु तरफ़ मिलिटेंट आहिनि, ॿिए तरफ़ इस्टेब्लिशमेंट आहे, पॉलिटिकल पार्टियूं जेके आहिनि जिन्हनि खे किरदारु अदा करणु घुरिजे हा उहे साइड लाइन ते आहिनि। पर हींअर वक़्त बि अहिड़ा फोर्सिस मौजूदु आहिनि जेके डायलॉग करे, जिन्हनि खे डायलॉग करे हीउ मामिलो हल करे सघनि था पिया। ऐं इस्लामाबाद खे बलूचिस्तान जे सवाल खे हाणे संजीदगी सां ॾिसणो पवंदो, ऐं बलूचिस्तान जेके सवाल आहिनि उन्हनि खे एड्रेस करण में अगरि देरि थी वई त पोइ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बि अची सघे थो पियो। प्रोग्राम चक पंहिंजी पुराणी थो पहुचे। असद मुमताज़ ॾींदा इजाज़त। सदाईं गॾु।